آج ہم جس مووی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دی لیجنڈ آف مولا جٹ۔ مووی کے شروع میں دکھایا جاتا ہے کہ سردار جٹ اپنے بیٹے اور بیوی کے ساتھ محل میں رہتا ہے کہ رات کو اس کے دشمن جو نتھ ہوتے ہیں وہ اس پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں قبائل پنجاب پر حکومت کرتے ہیں، مگر جٹ سردار اپنی نیک نیتی کی وجہ سے اور نتھ اپنی زور زبردستی کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، تو وہ سردار جٹ اور اس کی بیوی کو مار دیتے ہیں۔ بیٹا بچ جاتا ہے اور ایک سپاہی جو سردار جٹ کا ہوتا ہے وہ اس بیٹے کو ایک درگاہ پر ایک عورت کے حوالے کر دیتا ہے اور کہتا ہے لو اس کو پالو، مگر اپنی اولاد کی طرح، اور کسی کو معلوم نہ ہو کہ یہ سردار جٹ کا بیٹا ہے، ورنہ نتھ تمہارے ساتھ بھی کچھ برا کر گزریں گے اور تمہیں ثواب ہوگا اگر تم اس بیٹے کو پالو گی۔ وہ عورت ایسا ہی کرتی ہے، مگر بیٹا خوف سے اتنا دوچار ہوتا ہے کہ وہ بات نہیں کر پاتا۔ ایک دن رات کو پھر وہ وہی خواب دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ پھر شروع ہوتا ہے وہ دور جب 25 سال بعد دونوں بھائی جواں ہو جاتے ہیں۔ کہانی کے شروع میں دکھایا جاتا ہے کہ لوگ پہلوانی سیکھتے ہیں نتھوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور وہ اس شخص کا اکھاڑا ہوا کرتا ہے۔ کہانی کے شروع میں دکھاتے ہیں کہ ماکھا جو کہ نتھوں کا سردار ہوتا ہے وہ ایک لڑکی کو قیدی بنا لیتا ہے۔ اب مولا اور مولا کا بھائی مودا دونوں جواں ہو جاتے ہیں۔ مولا بڑا ہو کر ایک بہت ہی طاقتور پہلوان بنتا ہے۔ مولا کی بچپن کی محبت مکھو جو کہ اس سے انتہا محبت کرتی ہے، اب وہ بھی جواں ہو جاتی ہے۔ دکھاتے ہیں کہ ایک اکھاڑا جہاں مولا کے ساتھ لڑنے کے لیے دور دراز سے بہت بڑے بڑے پہلوان آتے ہیں، مگر کبھی بھی مولا سے جیت نہیں پاتے۔ مکھو جو کہ مولا سے بے انتہا محبت کرتی ہے، مگر مولا ابھی بھی اپنے اسی خواب کی تلاش میں تھا کہ وہ خواب کیا تھا اور وہ قتل جو وہ خواب میں دیکھتا تھا وہ کس کا قتل تھا۔ یہ بات اس کو ابھی بھی بے حد پریشان کرتی ہے۔ اپنی اصلیت جاننے کے لیے مولا اس محل کی طرف روانہ ہوتا ہے جہاں اس کا باپ اور اس کی ماں رہا کرتے تھے۔ جا کر جب اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سردار جٹ کا بیٹا ہے تو وہ گندھارسا اٹھا لیتا ہے جو اس کے باپ کا تھا، اور نتھوں کے خلاف ظلم کا جہاد کرتے ہوئے 6 نتھ مار دیتا ہے اور ماکھا کو شکست دیتا ہے۔ دوسری طرف جب نتھوں میں سردار کی پگ کی جنگ جاری ہوتی ہے تو وہاں دارو اپنے چچا زاد بھائی کا سر اتار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ پگ اس کے سر پہ ہوگی جس کے ڈر سے دشمن کی ہر عورت بانجھ ہو جائے گی۔ دوسری طرف نوری جو کہ قید میں ہوتا ہے اور سب جانتے ہیں کہ وہی ان کا سردار ہوگا، جو کہ بہت ہی طاقتور اور موت سے دور ہوتا ہے۔ دارو اپنے بھائی سے مل کر اس کو سارا واقعہ بتاتی ہے کہ میں نے پگ کی جنگ میں ایک کا سر اتار دیا ہے۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی بہن سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور کہتا ہے شاباش۔ دوسری طرف ماکھا مولا جٹ سے ہارنے کے غم میں خودکشی کر لیتا ہے، اور جب گاؤں والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ماکھا نوری نتھ کا بھائی ہے تو وہ اس کو سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں مولا تم یہ سب یہی ختم کر دو ورنہ تمہاری وجہ سے ہم سب بھی مارے جائیں گے۔ مولا جٹ ان کی بات کو سمجھتا ہے اور نتھوں کے محل روانہ ہو جاتا ہے معافی طلب کرنے کے لیے، مگر وہاں سے تو نوری پہلے ہی اس کے گاؤں کی طرف بربادی کے لیے روانہ ہو گیا ہوتا ہے۔ دارو سے ملاقات کے وقت مولا جٹ اس کو بتاتا ہے کہ میں مولا جٹ ہوں جس نے تمہارے نتھوں کو شکست دی تھی۔ تو دارو اس کو کہتی ہے اچھا تو وہ تم ہو، جاؤ اور اپنے گاؤں کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ وہ کہتا ہے اگر ایسا ہوا تو میں تم نتھوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ مولا جب واپس جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی جس کو نوری نتھ نے مولا سمجھ کر مار دیا ہے اور گاؤں کا کوئی بھی جواں مرد اب بچا نہیں ہے۔ وہ نتھوں کے محل روانہ ہوتا ہے اور وہاں جشن کا سماں ہوتا ہے کیونکہ اب نتھوں کی پگ
نوری کے سر پر آنے کی باری ہوتی ہے۔ جیوا پگ کو بڑھا کر نوری کے سر پہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو نوری نتھ اس کو کہتا ہے کہ یہ پگڑی میرے سر پہ نہیں ہے اور نہ ہی رہے گی، کیونکہ میں بغیر پگ کے سرداری کرنے والوں میں سے ہوں۔ جاؤ دیکھو، میں نے مولا کو مار دیا ہے جس نے تمہارے نتھوں کو دھول چکھا دی تھی۔ اتنی ہی دیر میں وہ وہاں جشن سے روانہ ہو جاتا ہے۔ باپ کے لاکھ روکنے پر نوری اس جشن میں نہیں رکتا اور ویسے ہی مولا ان کے دائرے میں داخل ہوتا ہے اور بہت سے نتھوں کو مار گراتا ہے۔ اسی طرح لڑتے 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 وہ اس جشن میں آ پہنچتا ہے کہ دور سے نوری نتھ آتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور کہتا ہے، واہ جوان واہ، پہلی بار مجھے کسی دشمن کو لڑتے ہوئے دیکھ کر مزہ آ گیا ہے۔ یقیناً تم ہی مولا جٹ ہو۔ دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہوتی ہے کہ جیوا نتھ پیچھے سے وار کر کے مولا کو گرا دیتا ہے، جس پہ نوری نتھ کو برا لگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تمہاری یہ حرکت پسند نہیں آئی، کیونکہ تم نے یہ وار اس لیے نہیں کیا کہ میں جیت جاؤں، تم نے اسی لیے کیا کہ تم نے دیکھا کہ وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ اپنے باپ کو اسی وقت مار دیتا ہے اور مولا کو قید کر دیتا ہے۔ باپ کے مر جانے پہ سرداری کی پگ اپنی بہن کے سر دارو پہ رکھتا ہے، کیونکہ وہ دارو سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہاں دارو مولا جٹ کی بہادری دیکھ کر اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتی ہے اور قید خانے میں جا کر اس سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھ سے شادی کر لو، تمہیں معافی مل جائے گی۔ اگر تم مجھ سے شادی کرو گے تو ہماری اولاد بھی تمہاری اور میری طرح بہت طاقتور ہوگی۔ مگر مولا جٹ اس کی محبت کو دھتکار دیتا ہے۔ دارو غصے میں آ کر باہر آ جاتی ہے۔ وہاں اس کے چچا نے اس کی موت کی رقم ان کے ملازموں کو دی ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہی چچا ہوتا ہے جو کہ دارو کو مارنے کے لیے کچھ سپاہی بھیجتا ہے، جس کے بیٹے کا سر دارو نے دھڑ سے الگ کیا ہوتا ہے جب سرداری کی پگ کی بات آتی ہے۔ اس طرح دارو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ نوری کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بہن مر گئی ہے تو وہ روتے روتے آتا ہے اور درباؤں سے کہتا ہے کہ تمہاری بہن کو مولا نے مارا ہے۔ تو وہ غصے میں مولا کے گاؤں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی بھی مرد زندہ نہ بچے اور مولا جٹ کو مردہ یا زندہ باہر نکالو۔ اتنی دیر میں سب لوگ کٹ گھرے سے وہاں جمع ہو جاتے ہیں جہاں مولا جٹ لڑائی لڑا کرتا تھا۔ سب کے وہاں جمع ہو جانے پر مولا جٹ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ سب کشتی کے اکھاڑے کی طرف جا چکے ہیں، جہاں اس کی محبت مکھوں کو باندھ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر مولا ہار گیا تو تیری عزت کوئی نہیں بچا سکتا۔ مولا کے آنے پہ مکھو اس کو کہتی ہے کہ جا مولیاں اینا بغیرتا نو مار دے تے اپنی مکھو دی عزت بچا لے۔ اس طرح نوری نتھ اور مولا جٹ کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں ایک دوسرے کو خون سے لت پت کر دیتے ہیں، مگر آخر میں مولا جٹ وہ جنگ جیت جاتا ہے اور نوری اس کو کہتا ہے کہ مجھے آج موت کا مزہ چکھنے میں بہت مزہ آیا ہے۔ اور اس طرح مولا جٹ پورے گاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی محبت مکھوں کی عزت کو بچا لیتا ہے اور آخر میں وہ اس ڈائلاگ کا استعمال کرتا ہے جو سلطان رائی نے اپنی مولا جٹ میں کیا تھا کہ جے مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مردا۔ ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہماری محنت کو اس طرح سے رائے گا مت جانے دیجیے اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ہم ایسی اور ویڈیوز اور اپڈیٹ کے ساتھ آپ کو آگاہ کرتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بائے۔